الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالروم وأحلت لي الغنائم وجعلت الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعد نبي لكان عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد المرسلين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إريد الفشاني لقطعوك دريا كرديا تريد الفشاني لقطعوك دريا كرديا ज़रूर को मिलाया सहारा कर दिया दिनों को रोशन आँखों को बीना कर दिया खुद न थे जो राह पर वो औरों के हाथी बन गए अल्लाह अल्लाह क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया कदम कदम पे बरकतें नफस नफस पे रहमतें कदम कदम पे बरकतें नफस नफस पे रहमतें जहाँ से वो शफी आसियाँ गुजर गया जहाँ गुजर नहीं हुआ वहाँ है राज आज तक वहाँ वहाँ शहरों में जहाँ जहाँ गुजर गया तमाम साथियों की तो मोहब्बत लाल इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि ज़ात दस्त की नमाज बड़ा रोशनी कर दी अज़ीज़ान गिरामी सामीन मोहतरम कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह ताला रे बेऐब पाक व मुकद्दस किताब दे विचों चंद आयात तिलावत की इमामुल अंबिया ताजुल अंबिया मुफ्तर मौजूदात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन
آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ احادیث مبارکہ دے وچوں چند فرامین اور چند احادیث پر گوش گزار کی دن پروردگار عالم کو دعا ہے کہ پروردگار عالم ان مختصر لمحات اندر کلمات حق کا آکھن کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حقوں اور نیکوں بلکہ پوری کائنات کے انسانوں کو صحیح معنی دین دا فہم اور دین دی سمجھ عطا فرما کری دے۔ اللہ رب العزت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، جمعہ دی نشست انتہائی مختصر نشست ہوگی، کوئی لمبی چوڑی تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ میں کوشش کرے سا انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر قیمتی تو قیمتی معروضات پر گوش گزار کرتے میں تیرے سینے کو ٹھنڈا کر سکا۔ کوئی گال سونی تے چنگی لگے انشاءاللہ سبحان اللہ اکسو زبان تے اللہ دنا آمنا چاہیے۔ عالم بعمل استاد محترم حضرت مولانا محمد عبدالغفار صاحب دامت برکاتہ العالیہ بہت ہی ٹھرم والے انسان ہیں، بڑے محبت والے انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خلوص اور محبت قبول فرماؤ۔ ہر عالم نال دیندار نال مدارس نال بڑی محبت رکھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے مدرسے کو مسجد دی قیامت صبح تک آباد و شاد رکھے۔ انشاءاللہ انہیں دی دعا دے نتیجے تصور نال انشاءاللہ میں کوشش کرے سا اللہ کوئی اچھی گال اکھوانے میں جو تواڈی میری اصلاح واسطے ضروری ہوگی۔ توجہ نال دین دی گفتگو سنسو اور انہی کے سنال سنسو کہ ایسا گفتگو سنتے عمل کرنا۔ عمل دی نیت نال گفتگو سننی چاہیے، وگرنہ تو سنتے سنتے زندگیاں گزر گئے، ڈاڑھا سفید ہو گئے، جوان ہنتے بڑھے کی گئے۔ یا اگر عمل دی نیت نہیں، یاد رکھو ون سالہ سال گفتگو سنتے رہ بنو کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ یا اگر چند منٹ دی گفتگو ہوئے تے دل تے اثر کر بنگے اور عمل دی توفیق تھی بنگے، یاد رکھو ون انسان کامیاب و کامران ہے۔ تو عمل دی نیت نال، معلومات دی نیت نال نہیں۔ معلومات تے بڑے سارے موبائل تے سرچ کریں دے ہو، دے دے ہو، بڑی معلومات ہیں اور میں تو بڑے بڑے تاریخ دان وکلا بڑی بڑی معلومات رکھتے ہیں۔ بات اصل عمل دی ہے۔ اللہ تو اپنے کو پیغمبر دی سیرت آقا دا کردار اپنا من دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، میں آیت پر مبارک پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ترہ چیزاں بیان کی تھیں۔ کتنی چیزاں بیان کی تھیں؟ ترہ چیزاں بیان کی تھیں۔ نمبر ایک نام محمد، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری چیز یعنی بیان کی تھی وہ ہے پیغام محمد، اور تیسری چیز یعنی بیان کی تھی کام محمد صلی اللہ کہ آقا دا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے، آقا علیہ السلام دا کم کیا ہے، تے نبوت نے اپنی امت کو پیغام کیا دیتے ہیں۔ اپنا سبحان اللہ۔ آقا نے اپنی امت کو پیغام کیا دیتے ہیں، آقا دا مقام کیا ہے، آقا دا نام کیا ہے۔ اے مستقل ترہ عنوان ہے کہ آقا دا نام نامی اس میں گرامی اللہ نے محمد کیوں تجویز کی تھے، اے بھی مستقل عنوان ہے۔ اور میرے پیغمبر دا مقام کیا ہے، آقا دی رفت شان تے بلندی کیا ہے، اللہ نے میرے پیغمبر کو کیا عظمتہ کیا شانہ تے بلندیاں عطا کی تے، اے بھی مستقل عنوان ہے۔ اور میرے پیغمبر دے پیغامات کیا ہے، اے بھی مستقل عنوان ہے۔ سارے عنوانات تے گفتگو نہیں ہو سکتی، میں صرف ایک عنوان کو سامنے رکھتے میں انشاءاللہ گفتگو کرے سا کہ آقا دا مقام کیا ہے۔ چاہو سبحان اللہ۔ نبوت دا مقام کیا ہے، آقا دا مقام کیا ہے۔ آمن واسطے تو سارے پیغمبر مقام تے شان والے ہیں، عظمتہ والے ہیں۔ آدم صفی اللہ کو لاتے عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء شان والے، پر میرے محمد دی شان وکری ہے، میرے آقا دی شان وکری ہے۔ سارے پیغمبر سارے رسل شان والے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے شان والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے شان والے، بڑی عظمت والے جلالی پیغمبر۔ لیکن یاد رکھائے ملاقات کو ہے دور تے ہوئی ہے کہ میرے آقا تے محبوب مدین دا مقام پچھر جانی، میرے آقا دی ملاقات عرش بری تے ہوئی ہے۔
آقا دا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام جن وادی مقدس کے قریب پہنچے، آواز آئیے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، میرا کلمہ جتیاں اتار دے، نالین اتار دے، تو پاک وادی چاہ رہی تے جرے میرا پیغمبر عرش وہیں تے پہنچے۔ اللہ نے فرمایا سونا محبوبہ نالین مبارک اتارن دی صورت نہیں، تیرے نالین مبارک اتارش بوسے نے بڑھاتے ہیں۔ کیا سبحان اللہ، آقا دا مقام یہ واسطے کہ شہر نے آ کے قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے، اے گل کو کیا مشابت لالے رنگ سے، اس کی بہاریں اور ہے، اس کی بہاریں اور ہے۔ میرے آقا مقام کے شان والے، اللہ نے میرے پیغمبر کو مقام دیتے، آقا علیہ السلام کو میرے پیغمبر رب نے رسول تے نبی بنائے، اور ختم نبوت دا صحرا بھی رب العالمین نے میرے آقا تے سجا چھوڑا۔ آدم شفیع اللہ کلہ تے عیسیٰ روح اللہ تک جتنی انبیاء تے رسول آئے، اللہ نے جتنی کمالات، جمالات، اخلاق، صفات، شرائع، خصائل اللہ نے جتنی بھی پیغمبریں کو نوازا، اللہ نے سارے دا ہار بناتے میرے محبوب دے گلے چ لٹکا چھوڑیا، میرے آقا دے گلے چ لٹکا چھوڑیا۔ آقا اتنی شان والے۔ عزیز ساتھیو، میں حضور دے مقام تے کیا گفتگو کرا، آج میں چاہنا کہ حضور نے اپنی زبان نال، اپنی لسان مبارک نال جری اپنی خصوصیات دسن، میں وہ خصوصیات دسن چاہتا۔ یاد رکھو آدم شفیع اللہ کلہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تک کئی پیغمبر کو اور خصوصیات نہیں ملی، یہ میرے مصطفیٰ کو خصوصیات ملی، میرے آقا کو خصوصیات ملی۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود اشارت فرمایا، اونچا کہنا سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے امام الانبیاء نے، تاج الانبیاء نے، سرور کائنات نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بستر۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے میں محمد کو 6 خصوصیات عطا کی دل، 6 فضیلت عطا کی دل، میں نے کئی پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں کی دیا۔ پہلی چیز میرے آقا علیہ السلام نے اشارت میں اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے میں محمد کو جوامع الکلم عطا کی دے۔ جوامع الکلم دا مانا الفاظ تھوڑے تے معنی زیادہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا دی پہلی خصوصیت شان اللہ نے میرے محبوب کو عطا کی دی، فرمایا جوامع الکلم، الفاظ تھوڑے تے معنی زیادہ۔ میرے آقا علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع تے تشریف فرمائے، میرے آقا علیہ السلام اے کسوانا میں اٹھنی دے سوار، یا آقا علیہ السلام دلال ایک لکھ دا صحابہ دا مجمع، آقا دے یار، آقا دے وفادار، آقا دے تابدار، آقا دے جان نثار، آقا دے فرزانے پروانے، آقا دے مستانے، میرے آقا دے صحابہ بھی نالل، آقا علیہ السلام کسوانا میں اٹھنی دے سوار، میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمائے، دیکھو خطبہ حجۃ الوداع دے میرے آقا علیہ السلام نے صرف 20 منٹ دا خطبہ اج بھی کتاباں دے اندر چھپیا ہوئے، لیکن میرا آقا علیہ السلام نے نادا دریا تے سمندر کو کوزے چ بند کر دیتے، یا اگر وہ خطبے کو انسان ایک گھنے اپنی زندگی چ گھننا وے، بلکہ تمام انسان قیامت تک آنے والی نسل انسانی اگر وہ خطبے کو اپنے سینے نال لا گنے، میرے پیغمبر دا 20 منٹ دا خطبہ پوری انسانی زندگی واسطے کافی اور وافی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع تے خطبہ ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام کو اللہ نے جوامع الکلم عطا کی تھا۔ آئے سبحان اللہ، حضور بڑی بڑی لمبی باتاں مختصر کلام وچ حضور پیش کر دے رہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی پہلی خصوصیت کوئی پیغمبر تے نبی کو خصوصیت نہیں ملی، اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا کی تھی۔ جاگنا سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے لمبی چوڑی تفسیر میں مختصر کرنا چاہتا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے میرے کو دوسری خصوصیت عطا کی تھی،
فرمایا میں محمد کو اللہ نے وہ بتا کی ہے، میں محمد رسول اللہ کو اللہ نے وہ بتا کی تھے۔ آقا دا روب اتنی ہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دی انوارات جمالات کمالات، آقا دا چہرہ نورانی تے بدانی دادی قسم جلے بندہ اچانک دیکھے ہانا ایویں ڈر ویندا، حضور دے چہرہ نورانی اتنی ہا، آقا دا روب تے دبدبا اتنی ہا، اللہ نے اتنی روب عطا کیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عدل میں گھر وچ وہاں تے آقا علیہ السلام فقر و فاقے گزرے نے ہن، کھانے کو کچھ کہنا ہوندا، آقا پیٹ تے پتھر بدن والے، لیکن ایک غربت تے مسکنت آقا دی اختیاری ہے، لیکن فرمانے 2 مہینے دی مسافت تے دشمن میں محمد کو حکم کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام تے روح کتنی ہا، فَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ۔ صحابہ فرمانے اسا مسجد نبوی وچ بیٹھے ہوندے ہاں، سبحان اللہ، تے مسجد نبوی وچ انتظار کیندا ہوندا ہا مصطفیٰ دا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا، سارے صحابہ دا نگاہ نبوت تے حجرے دی طرف ہونے ہن، یہ واسطے انتظار بیٹھے ہونے ہن کہ کیڑے ویلے ای حجرے دے وچوں آفتاب نبوت طلوع تھیوے تے اسا آفتاب نبوت دی زیارت کروں، آقا دے چہرے دی زیارت کروں۔ صحابہ ٹیدے ہن بیٹھے نبی دے حجرے کو، آقا دے حجرے کو، ایویں نظرہ نگاہ سٹ باٹھے، جلے حضور باہر نکلے ہا ایویں معلوم تھا، صحابہ فرمینے جویں ادھی رات ویلے سورج نکل آیا ہو، ادھی رات ویلے سورج، نبوت دا چہرہ اتنی خوبصورت اور روشن۔ آقا علیہ السلام فرمینے جلے حضور مسجد نبوی چاول ہا، صحابہ ایک نگاہ تا دیکھ گن ہن، لیکن ونا بھئی نگاہ تے ٹک ٹکی بات حضور دے چہرے کو نہ دیکھ سکتے ہن، حضور دا چہرہ رہے اتنی روشن تھا، اتنی آقا دا چہرہ روشن تھا، لیکن توجہ کرائے ایمان والے، میں ایک دل تے اتے گال سٹر چاہنا، انشاءاللہ دل روشن تھی سی، ایمان تازہ تھی سی۔ حضرات صحابہ فرمینے صرف 2 یار ایسے ہن، بول 2 یار، او یار آج بھی جنت دے ٹکڑے کٹھے سوتے ہیں، کچھ بولنا سبحان اللہ، کچھو سادے کرو، آج بھی او 2 یار آقا دے کٹھے جنت دے ٹکڑے سوتے ہوئے، ارے ایویں نہیں سوتے، چاک سبحان اللہ، اوے نہیں سوتے، میدا جتھوں دا خمیر ہوندے پہنچدا بھی اٹھائیے، جتھوں دا خمیر ہوندے پہنچدا بھی اٹھائیے۔ میں ایک واقعہ عرض کرتے ہیں، دلیل پیش کر چھوڑا، توجہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمینے حضور ایک باغ وچ تشریف فرما گئے تے میں کو دروازے تے دربان کھڑے نے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، فرمایا میں کو دروازے تے دربان کھڑے نے، آدم تو اتھے دربان کھڑ چوکیدار کر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمایا میں دربان ہم تے حضور اندر تشریف گھنگل، فرمایا وہ باغ چھے کھوہا پانی دا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پنی مبارک تو کپڑا اتے کرتے، آقا علیہ السلام اپنے کپڑے کھونجتے، فرمایا کھوہچ آقا علیہ السلام اپنے پیر مبارک لٹکا بیٹھن تے حضور اٹھے ہی بہ گئے، جاک سبحان اللہ۔ ابو موسیٰ اشعری آدن میں دربان تے چوکیدار ہاں دروازے تے، تھوڑی دیر تھے یہ ہے کہ یار ابو بکر صدیق آئے، جاکنا سبحان اللہ، ابو بکر صدیق آئے، آقا علیہ السلام تے جب یار آئے، ابو موسیٰ اشعری آدن حضور میں کو دربان تے چوکیدار کھڑائے، جب تک حضور اجازت نہ دی سن میں تک مندر نہ داخل تھی وڈے سا، ذرا ہی تھی ٹھہر دروازے تھے، میں مصطفیٰ کو پوچھیا میں آقا کو پوچھیا سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دا یار ابو موسیٰ اشعری پہنچے، آقا تھوڑا یار ابو بکر صدیق آیا کرے، تھوڑا یار ابو بکر صدیق آیا کرے، اجازت ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا ابو موسیٰ اشعری فَأْذِنْهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، فج آور دی اجازت بھی دے دے تو جنت کی خوشخبری بھی دے، ذرا بول چاہے یار سبحان اللہ، ذرا بول فَأْذِنْهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ۔ ابو بکر صدیق آگے، توجہ، ابو بکر صدیق اندر داخل تھے، حضور جتھا بیٹھے اللہ صدیق اکبر بھی ہوئے، چادر اپنا اتے تھکی تھی، پنجا مبارک ایویں تلے پیر لٹکاتے، کھو دے اندر لٹکاتے، حضور دے نال بہ گئے، آقا دے نال بہ گئے،
توجہ ایمان والے، تھوڑی دیر بعد پھر دستک ایمان دکل بابو، کون دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے؟ جناب سیدنا امیر المؤمنین قاتل المشرکین والیہودیین جرنیل اسلام جناب سیدنا عمر فاروق تشریف گر رہے ہیں۔ جناب علیہ الصلوۃ والسلام دیار حضرت ابو موسیٰ شریف طور تے گن عادل کون جوانی آدھے میں عمر فاروق میں کوئی اندر داخل کی ون دی اجازت نے ہو۔ جناب حضرت ابو موسیٰ شریف میں سونے ٹھہر جا، بڑا بڑا تو شان والی تو عمر رہی زمین تے بلینی تیار تو قرآن پڑھتے اتر دے تو جوانی جلے تو رستہ چندی شیطان تو ہے کر دور چل دے، شیطان بھی تیرے نام کو ڈر دے۔ سونے تو جوانی یہ سو ملتا دیا ساری تن جبل اللہ تیرے آباسا کتا پہنچا دے۔ اے سونے میں اجازت کی دیا وا ذرا بھی آقا علیہ السلام کھل گئے، آقا تو رہک بھی یار آیا کرے، کون آیا کرے؟ عمر فاروق آیا کرے۔ فرمایا فَأَذَنَّهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان فَأَذَنَّهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ابو موسیٰ شریف ہم اجازت بھی لے لے تے جنتی خوشخبری بھی لے لے، سبحان اللہ، اجازت بھی دے دے تے جنتی خوشخبری بھی دے دے مل گئی جنتی خوشخبری۔ اے یار بھی ٹریا گئے اندر چلیا گئے، ایک پاسو ابو بکر صدیق قائد الصحابہ امام الصحابہ بیٹھے، آدھے چی تو حضور بیٹھے، عمر سیوی نال ایویں اپنی چادر اتے چکیتی ہے تے پیر ہوئے چلٹ گئے، چاک سبحان اللہ تے اتھے ہی جوان بہ گئے نال۔ ایڈو ابو بکر رہے ایڈو عمر رہے درمیانے پیغمبر ہے، اے یار ایویں بیٹھے تے ول دستک آئیے سبحان اللہ ول دستک آئیے من دکل باپ کون کھڑا دروازہ کھٹکھٹے نے؟ آدھے میں عثمان جن رہنا عثمان جن رہنا ذل ہجرتینا ذل بشارتینا آقا دا داما آقا دا دوہرا دامادا اے او جوانے میں آدھا کہیں کو حضور نے ایک دفعہ جنتی خوشخبری دیتی ہے، کہیں کو 2 دفعہ دیتی ہے، کہیں کو 3 دفعہ دیتی ہے۔ یار اے او جوانے نبوت نے اپنی ساد مبارک اور در فشاتو 11 مرتبہ حضرت عثمان غنی کو جنتی خوشخبری سبحان اللہ جاک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اجازت کر مندے منڈکل باپ کون عثمان غنیہ فرمایا ٹھہر میں ابو موسیٰ شریف فرمایا میں دربان ہاں، میں کیا ہاں دربان ہاں، میں منہ پوچھیا ہوا حضور کو اجازت دے دیں یا نہیں دے دیں؟ آقا علیہ السلام کی خدمت پہنچے، آقا تو نہ یار عثمان آیا کھڑے، آقا تو نہ عثمان آیا کھڑے، آقا فرمایا میرا عثمان آیا کھڑے، وہ عثمان وہ ہی جنہ حیا نبوت نے کیتا ہے۔ آئے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا انا استحی تستحی منہ الملائکہ، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا ایسے شخص کو میں حیا کیوں نہ کرا جائے کہ آسمان والے فرشتے بھی حیا کریں۔ جناب عثمان کے غنی آئے، اللہ اکبر، فرمایا آمن دی اجازت فَأَذَنَّهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ أَلَا بَلْوَا تُصِيبُهُ حضور نے ایک لفظ بتا دیتے، فرمایا عثمان جنتی ہے، جنتی خوشخبری دے دے، لیکن میرے عثمان کو ایک مصیبت پہنچے، عثمان کو ایک مصیبت پہنچے۔ آقا نے وصیت فرمائی ہے، فرمایا کچھ گنڈے کچھ بدبخت حاصل تیری خلافت والی قمیص اتارن چاہسن، عثمان خیال کری جان دے دے بھی بر اپنی خلافت والی قمیص نہ اتاری۔ حدیث ساتھیوں حضرت عثمان سے جب لے آئے وہ بالکل مڈیر تھوڑی ہے جا کہنا ہے حضرت عثمان سے پرو سامنے بن گئے گن ون تے ایویں اپنے پیر بھی کھوئے چلٹ کہنے جویں اتری ہے یار لڑکے ہی بیٹھا سامنے بہ گئے تے حضور دے چہرے انور دی زیارت پہ سبحان اللہ، کیا منظر ہو سی، چشمہ ٹھنڈی ہوا تے حضور درمیانے چمک رہے ہیں اترے یار نال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، علماء نے لکھے شارحین حدیث نے اشارہ ہی طرف تھا اے جی میں یار کٹھے بیٹھے انہیں جنت کے اندر بھی کٹھے ہو سن، انہیں روزے چی کٹھے ہو سن۔ عثمان پر کلا بیٹھے، عثمان کلا سن سی، عثمان دی قبر کلی بڑھ گئی، انہیں یارے دی قبر کٹھی بڑھ گئی۔ جاکنا سبحان اللہ۔ اور میرا آقا علیہ السلام نے خود اشارہ فرمایا انا ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدت، انا ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدت،
میرے جسم دی مٹی سبحان اللہ تے یاد رکھو حضور دے جسم دی مٹی خصائص الکبریٰ دے اندر علامہ سیوطی نے لکھے حضور دے جسم دی مٹی جنت الفردوس دی مٹی ہے آقا فرمایا میرے جسم دی مٹی ابو بکر صدیق دے جسم دی مٹی اور عمر دے جسم دی مٹی جنت الفردوس دی مٹی ہے یاد رکھی اے جنت دی مٹی وال جنت وچ سونی لگ دی ہے سبحان چا کیا یار ذرا ٹھہرتے آپ جا اگر ہنے پیارے آپ چا اگر آ کر اکٹھے روزے سنتے پن میں نے نہیں سنائے کئی محدث تے مفکر نہیں سنائے رب نے آپ سنائے رب نے آپ سنائے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے دنیا والوں دیکھ گنو میرے صحابہ میرے پیارے دیکھ گنو فرمایا ہاکذا ندفنو ہاکذا نبعث یوم القیامہ ایک دفعہ میں آقا آدھے پن ایک پاسو ابو بکر ہے بے پاسو عمر ہے درمیان ایک پیغمبر ہے آقا چمک دے آ رہی ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میرے پیارے وفادار تابعدار جان نثار اے دیکھ گنو آج جی میں یاری میں کٹھے آندے پیسے دفن بھی میں کٹھے تو سو کل قیامت والے میں اٹھسو بھی میں کٹھے سبحان اللہ کیا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھسو بھی میں کٹھے سبحان اللہ آج بھی روزے ستے پنگے نہیں ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ دعا کر اللہ تک روزے دی زیارت نصیب آمین من زار قبری وجبت لہ شفاعتی خدا کرے مدینہ کو جائے ہم خدا کرے مدینہ کو جائے ہم خاک در رسول کو آنکھوں کا سرما بڑھائے ہم خدایا دکھا دے مدینہ کیسی وہ بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے سبحان اللہ توجہ ایمان والے آقا علیہ السلام دے صحابہ آدھن سولا حضور دا چہرہ نہ اتنی نورانی بدانی صرف دو یار ایسے ہم سبحان اللہ آدم ابو بکر صدیق تے عمر فرمایا اے حضور دے چہرے کو دیکھتے مسکرانے ہم تے حضور ہنے دے چہرے کو دیکھتے مسکرانے آقا ہنے دے چہرے کو میدہ دنیا والو تسا یازی تھی وہ یا نہ تھی وہ جے کو حضور دیکھتے مسکرا دیتا ہے یادا کائنات ولی غوث کتب ابدال اولیاء اتقیاء اصفیاء مجاہد و غازی کٹھے کر پر وہ ابو بکر دی صحبت دا مقابلہ نہیں کر سکتے جلے غارچ صدیق جھولی پھیلائی بیٹھا محمد کو سنائی بیٹھا آقا دا چہرہ پردہ بیٹا علماء نے لکھے خدا دی قسم جی میں راحل تے قرآن کھولتے پڑھ دی صدیق اکبر نے ایویں محمد کے چہرے کو کھول دیا سبحان اللہ آقا نے حضور نے چاہے صدیق نے پڑھیا نہیں پڑھیا بلے اترے جہانے دی صحبت کم کر گئی ہے یا نہیں کر گئے یہ واسطے تو عمر سے یادیں کریں حضرت حفصہ پوچھتے بیٹھے ابا ڈساؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے بیٹھے جو میرے ابے عمر کا نیکیاں کتنی ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسنات عمر کا عدد نجوم السماء میرا آقا فرمایا حفصہ کیا پوچھنا چاہنے کیا پوچھ دی ابے دا نے کیا پتی پوچھتی عمر صحیح نہ فرمایا تندری آسمان دے ستارے ہیں تیرے اتنی ابے دا نے کیا ہے حسنات عمر کا عدد نجوم السماء جوان آیا کھڑے آدھے یار صدیق نمبر تک ہن گئی بلکہ نہیں پہلے نمبر تے نہیں بھی آوانی تھا صدیق ہمیشہ آیا ہی پہلے نمبر تے آدھی وفات اندر بھی پہلے نمبر تے آئے تے مال خرچ کرن دا موقع صدیق پہلے نمبر تے آئے محبت دا موقع صدیق پہلے ہر مارتے صدیق پہلے نمبر تے فرمایا یک کا نمبر گھنوے نہیں ایک سودا چکر چا کیا سودا کرن چاہنی ادھے یار صدیق گال من جنن غار چ حضور تے تسا کٹھے آوے سبحان اللہ حق تے تسا کٹھے آوے تے حضور دے تے زیادت دے مسے رکے نہیں ترے نہیں رہی حضور نال فرمایا میری زندگی دا سارے نے کیا گھن بر میں کو ایک نیکی دا دے چھا یہ ایک نیکی دا غار والی دے چھا صدیق آ کے عمر صحیح تو جیرا کچھ منگے منگ میں دیول کی تے تیارہ پر وہ غار والی نیکی میں نہیں دے سکتا غار والی نیکی نہیں دے سکتا میرے خاطر رب نے رکھی ہے دادی ساتھیوں عرض کرینا حضور دا چہرہ اتنی روب والا اپنو سبحان اللہ اپنو سبحان اللہ حضور اتنی روب والا چہرہ واقعہ عرض کرن چاہنا ایک دفعہ خیبر تو بندہ آیا کھڑے قرض منگل دی خاطر ابو جہل کرو ابو جہل کی قرضہ دے رہا خیبر تو بندہ چلتے آئے آتے ابو جہل کو قرضہ منگیس اور عموماً ہے ہی میں جے کو قرضہ گھننا ہوئے تے قرضہ منگو چاہو کو ٹیک لگ گئے ناراض تھی پوندے پریشان تھی دے پیسے ہومن تابی لڑتے
آدھے نہیں، لیکن یہ بھی حضور دا ارشاد ہے مطلب الغنی ظلم، پیسے بھی موجود ہیں، قرض خواہ قرض منگدا کھڑے ول بھی ٹال مٹول تے چہم گوئیاں کھڑا کرے نہیں، میرے آقا فرمایا بندہ بڑا ظالم ہے، ظالم ہے۔ مطلب الغنی کی ظلم، مالدار دا ٹال مٹول کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ حضور نے سیرت سکھائی ہے، آقا نے احکام سکھائے، قرضہ منگڑا ہے، ابو جہل لڑ پہ دھکے دیتے نے بھجا چھوڑے آکے کوئی قرضہ کرنی دفعہ کی ہوئے میں دیوڑ کی تیاری کرنی میں دیوڑ ہی کرنی بھائی جی مکر نہیں میں دے کتنی لاکھا مکر گئے قرآن چاہتے مکر گئے جھوٹا قسمہ چاہتے مکر گئے میں دیوڑ ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھیں آخری چیک پوسٹ ہی حقوق العباد کا، آخری چیک پوسٹ حقوق سارے چیک پوسٹ پاس کرنے سے آخری چیک پوسٹ ہی تھی روکتے تھے کچھ توجہ ایمان والے، قرضہ نہیں ملیا واپس ویلا پہ منہ جھاتی تھے چوکے چوراہے تے چند کافر ہر جائی حضور دے دشمن آقا دی ختم نبوت دے منکر اللہ دی الوہیت و وحدانیت دے منکر اتھے ہی بیٹھن تے ڈٹھے نے کہ یار جوان تا اوپرا لگ دے یہ پتہ نہیں کی میں آیا ہاں تے کی میں بیندا پیا دل میں میاں کھاڑ کے دے آیا ہاں میں ادھے یار ابو جہل کو قرضہ گن رہا آکے وال وصول کیتی میں نہیں آکے دی قرضہ کیا دے وڑا تو دھکے مار بھجا دیتے آکے کوئی قرضہ کرنی بھج من بے آس تھی دے واپس پیا لینا انہاں کی وقتے کو بندہ اسا رسینے ہے تیرا قرضہ مل پوسی تیرا قرضہ مل پوسی پریشان نہ تھی قرضہ تیرا مل پوسی وہ کہ نسا بندہ کتوں نے اپنو جان مذاق کیا کتوں نے دین دشمن جو انہوں نے نا دین والے نال مذاق کرے نہیں انہیں دا استہزاء ٹھٹھا مذاق ہے دین والے دا انہیں مذاق تے ٹھٹھا کتاب وہاں کی مانو ایک بندہ ہے کہ محمد بن عبداللہ آدھے محمد بن عبداللہ آدھے یہود دروازے تے ونجے تا قرضہ وصول تھی پوش انہیں مذاق کتی مسئلہ آجا ابو جہل تے حضور دی بندی تا نہیں بندی تا اینا مراد ہر جائے میرا مصطفیٰ ایک در تے جھکن والا اے در تے جھکن والا اے بتے نہ پجاری مصطفیٰ ایک رب دا عبادت کرن والا اے دی بندی نہیں لا محالہ اے کھینوے سی وہ بیشتی کرے سی ایسا کھلسوں ادھا استحضاء اڑے سوں مضاف اڑے سوں ابو جان مذاق کی تو نہیں بات توجہ کر میرے سونا جلے وہاں کہ چلو یار ویندہ ہاں کہ مصطفیٰ دے دروازے تے آئے آقا دے دروازے تے آئے آقا پوچھے کی ہے آقا خیبر دا بندہ ابو جہل کو قرضہ گلنا قرضہ نہیں ملیا وہ چند بیٹھے ہن سجن چند بیٹھے ہن سجن انہیں آکے جو محمد کولبانے تیرا قرضہ وصول کروانے سی آئے میرا مصطفیٰ نے ہی نہیں آکھیا یار میری دشمنی ہے میری مخالف ہے میں نہیں اگر ویدہ حضور نے فرمایا کہ میرے ونجن لال قرضہ وصول تھی دے میں مصطفیٰ چلتا تھا میں آقا تیرے نال چلتا میں حضور تے دروازے تھے یہ کافر بھی آئے تو خالی نہیں گیا خالی نہیں گیا یہ حاتم تائی دی بیٹی کافر دی بیٹی ہے حاتم تائی بڑا سخی ہا کہ حضور تے دروازے تے آئے حضور نے خالی نہیں بھیجیا مصطفیٰ دے جب دربارے پہنچیے میرے آقا فرمائے میرے یارے پیارو ایکو میرے آقا نے فرمایا ایکو دوپٹہ تے پوچھن پواڑے ہو آقا لگے سونا تھی کافر دیئے خیال کرو کہ دی باپ انہا بڑا سخی ہا انہی سخابت تے ڈنکے بڑے مشہور ہیں لیکن کافر دی دیئے پر نبوت نے فرمایا دھی کافر دیئے بر دربار تا مصطفیٰ دے میں دوپٹے اتارن نہیں آیا میں دھیا کو دوپٹے پواڑا میں دھیا دے استا داخ کرن نہیں آیا میں دھیا دے استا بڑا بڑا آیا دھیا دے استا کرن آیا خبردار کافر دے دیئے میرے دربار چاہیے پر بوچھن تو دوپٹہ پواڑا آقا علیہ السلام نے فرمایا چاہ سکی باپ دی بیٹی ہے مانگ جو منگی آج میں میرے مصطفیٰ دے دربار چاہیے تے بڑے شکری کیوں سے برائی میرے دروازے تے منگ اللہ اکبر وہ ایک بڑا عجیب جملہ آکھے وہ آکھے جرا منگڑ تے دے وے کو سخی نہیں آدے جرا بن منگے نواز دے وے سخی کو آدے سبحان اللہ جرا منگڑ تے دے وے وہ سخی نہیں جرا بن منگے نواز دے وے ایک صحابی نال بیٹھے نا آقا دیا وہ چوک پہ وادن تیرا ابا کتنا بڑا سخی ہا ابا تیرا کتنا بڑا سخی ہا واقع میرا ابا بہت بڑا سخی ہا اتنا بڑا سخا ہوا کہ ایک واقعہ سنائے آکے میرے ابے دا جرا مکان ہا اندے 40 دروازے ہوں کتنے دروازے ہوں 40 دروازے اور وہ مکان دے ایک دروازے جو ایک فقیر آئے میرے ابے دیتے اگر وہ فقیر دوسرے دروازے کو آئے وال بھی میرے ابے دیتے والا وہ فقیر تریجے دروازے کو آئے وال بھی میرے ابے دیتے کہ 40 دروازے کو ہکو فقیر آئے میرے ابے کو نواز دیتا ہے میرے ابا دیتے فرمایا ہکو فقیر
40 دروازے کو میرا ابا ول بھی دے رہ گئے میرا ابا اتنی بڑا سخیا صاحبی چوک پیا کر لگے اے بھی کوئی سخاوت ہے اے بھی کوئی سخاوت ہے یہ کوئی سخاوت آدھے انہیں ضرورت نہیں پوری تھی نا ایک دروازے کو بل بے دروازے کو آئے بل ضرورت نہیں تھی پوری بل بے دروازے کو آئے تے ساڑھے مصطفیٰ کے دربار جیرہ بھی آئے وہ نبوت نے ایک دفعہ جو نوازے والا کو منگر دی ضرورت ہی جاگنا سبحان اللہ منگر دی ضرورت ہی نہیں پائی حضور تا اتنی شفیق حضور تا امات انفق یا بلال ولا تخشد بالعرش اکلالا بلالا اشمائکن تنویدہ خوف نہ کری عرش بارا بے بہانے مروانے حضور تا اتنا بڑے سکی ہیں آقا علیہ السلام کو ایک پیالہ کھیر دائے سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ دل میں انہیں حضرت ابو ہریرہ حافظ الحدیث 5000 حدیث ترابی ہیں آقا علیہ السلام دے شگرد رشید حضور بکھے تریے حضور کے دروازے ترانے ہیں قرآن بھی حضور پر پڑھیا ہے تے نبی دی حدیث بھی حضور کو سکتی ہے آقا دے دروازے تے عدل ابو بکر صدیق کہن چلے گن گردن تلات رہتے ابا صحابیان وہ چلے گن تے بلا تھوڑی دیر بعد حضور آئے تے حضور سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے حضرت ابو ہریرہ فرمانے حضور میں کو اپنے نال گدھی ہے ادن جلے گھر پہنچے ہیں ایک پیالہ کھیر دا کہیں جو آیا ہویا سبحان اللہ ایک پیالہ کھیر دا آیا ہویا حضرت ابو ہریرہ فرمائے میں خوش تھی کہ آج آج ایک پیالہ کھیر دا پیسا تے آج مزے کرے سا بھوک ڈاٹھی لگی ہے تے میں کھیر پیسا حضور فرمایا ابو ہریرہ میرا پیارا شاگرد ابو ہریرہ اے بنجرے چبوترے تے اصحاب صوفہ والے میرے شاگرد بیٹھے نا جنہیں میرے کول قرآن حدیث پڑھ دیں انہیں سارے کو سلیا انہیں سارے کو سلیا ابو ہریرہ دل میں سچیدہ بنا پیالہ ایک کیر ہے اے جو شاگرد بیٹھے 900 دے قریب اے سارے قرآن حدیث پڑھنے والے میں کیویں پورا اے کیویں حضرت ابو ہریرہ دی نگاہ کھیر دے پیالے دی طرف آئی میرے مصطفیٰ دی نگاہ رب دی طرف سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام دی نگاہ ان پاسے ہے آقا علیہ السلام دے سارے یار آگئے فرمایا لینچ بلا انہیں کو لینچ بلا سارے بہگن فرمایا ہم کھیر پلانا شروع کر کھیر پلانا شروع کر ایک صحابی کھیر پی کی دے بلبے پیتے سارے رج دے کھیر پی کی دے حضرت ابو ہریرہ فرمانے میں پیالے دی طرف نگاہ اٹھا دی کہ پیالہ والی بھریا ہویا کھیر دا پیالہ والی بھریا ہویا کبھی کہنا ہے حضور فرمائے ابو ہریرہ پی نا پی تو پی ابو ہریرہ دل میں پی کی دے حضور نے ول فرمائے ول پیا پی آدم ول میں پیتے حضور نے پیا پی ول پیتے پیا پی حتی شبیحتو ابو ہریرہ فرمانے میں رد گیا آقا میری گنجائش کہنی نہیں آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ہم پیالہ لے کھولے یہ تو میں ہوا آپ اپنے آپ کو ترجیح دینے ہیں بس مصطفیٰ کو لے آقا نے انہیں طالب علم کو قرآن پڑھنے والے کو حدیث پڑھنے والے کو آقا علیہ السلام نے کھیر دا پیالہ پلائے پیالہ حضور فرمایا ابو ہریرہ ہم لے کھولے حضرت مولانا عبداللہ درخاسی شیخ العربی والنجم حافظ الحدیث فرمانے ہن اور نے وہ فرمانے ہن وہ شاید کوئی روایت پڑھا ہو سی فرمانے ہن آقا پوچھے ابو ہریرہ دسا تو کتھوں مولا کے پیتی میں مصطفیٰ بھی تو مولا کے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ جاگنا سبحان اللہ آقا علیہ السلام مترا بڑے سبھی آقا علیہ السلام کو اللہ نے رو بتا کی کہا حدیث ساتھیوں آقا علیہ السلام نے پہلے طالب علم کو پلایا نہیں پلایا آقا نے پلایا نہیں پلایا توجہ بات مختصر کرنے ٹائم ختم ہو گئی حضرت مولانا دوست محمد قریشی اللہ عمر تے کروڑ کی قبر تے کروڑ رحمت اللہ علیہ فرمائے مناظر اسلام ہن آدم نے تعلیم دیوبند پڑھن دیو انہیں آکھیا طالبہ داخلہ ہے پر روٹی کہنی میں بڑا پریشان چلو حدیث مل دے قرآن مل دیے علم مل دے پر روٹی کہنی کوئی مسئلہ نہیں آدم باہر تعلیم دیوبند کے دروازے سے باہر نکلتے میں رونا پڑا اور میں رونے انہیں ایک عورت ٹپی ہے آدھے طالبہ کیوں کھڑا رونی آدھے لمائی بات رونا کھڑا داخلہ دلی تیرے پر روٹی نہیں دے رہی داخلہ دی تیرے پر روٹی تو آگے پریشان نہ تھی نہ چھوڑی علم انہی خاطر علم نہ چھوڑی کہ سامنے والا رئیس نہ کھا دے میں اتنے کہ برتن دنیا میں دو روٹیاں ملتے دوں ایک روٹی آپ کا سا ایک روٹی دیکھو کرے گا دین نہ چھوڑی قرآن نہ چھوڑی حدیث نہ چھوڑی
روٹی چاہتے پہلے کھڑے ہوئی آدم اول پردہ لیکن سال بعد میرا روٹی جاری کی گئی میں عالم بڑھتے مناظر بڑھتے واپس آئے ہوں آدم اول حج دے گیوں مسجد نبی ستا پیا کہ میں خواب دیکھے ایک تخت سونے کا لگا ہوئے کینے تے جمہرات ہے موتے دا میں بڑا حضور میں قریب بنتے نیچے سب کو دنیا مانتے ہوئے میں انہیں کچھ آماتے کو کینے مقام ملے تو تاولا میں جن بطل بھوٹ میں روٹی کر گیا کہ میں ان پر رہا وہ عدل باہ بے عمل کا کئی کر رہا پر اللہ وہ عمل قبول کیتے اللہ نے جنت کے اندر سونے کا تخت دے دین دے تاریخ میں خدمت کیا علی ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ اپنے دین والے نال پیار و محبت نصیب فرمائے علی ساتھ